اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا ہی برا کام تھا وہ جو یہ انہوں نے اختیار کر رکھا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ طرز عمل نہایت برا تھا۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ یہودیوں کی طرف نسبت کر کے خود ہمارے مسلمانوں کو بھی اس پر توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر معاشرے میں کوئی بدی پھیل رہی ہے تو اس کو کم از کم ایک دوسرے کو اس سے روکنے کا اہتمام تو کرو۔ ٹھیک ہے، پوری دنیا کو تم قابو نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم اتنا تو کرو کہ جتنے ملے جلنے والے ہیں ان کے سامنے اس کا ذکر کرو کہ بھائی یہ بدی پھیل رہی ہے، اس کو روکنا چاہیے۔ اپنے آنکھوں کے سامنے آدمی بدی ہوتے ہوئے دیکھتا رہے اور اس کے اوپر اس کا ماتھا بھی نہ ٹھنکے تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی۔ تو ہمیں سبق یہ مل رہا ہے کہ ایسا نہ کرو کہ کوئی نئی مثلا بدی رواج پا رہی ہے معاشرے کے اندر تو آپ بیٹھے دیکھتے رہو، بلکہ اس سے روکنا چاہیے لوگ، جس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کوئی برائی دیکھے کوئی شخص تو اپنے ہاتھ سے اس کو بدلنے کی کوشش کرے، یعنی اگر صاحب اقتدار ہے تو ہاتھ سے بدل، اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم زبان سے برا کہے اس کو کہ بھئی یہ کام اچھا نہیں، اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم دل سے اس کو برا سمجھے۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے۔ اس کا نتیجہ ہے جب روکا نہیں جاتا تو معاشرہ میں برائی پھیلتی جاتی ہے، اس پھیلنے کے نتیجے میں لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اور عادی ہونے کے بعد اس کی برائی ہی ذہن سے مٹ جاتی ہے، الیاذ باللہ العظیم۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ بہت بڑا کام تھا جو یہ کیا کرتے۔ پھر ان کی اس بات کو ذکر کیا کہ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، تم ان میں سے بہت سو کو دیکھتے ہو، بنی اسرائیل میں سے بہت سو کو دیکھتے ہو کہ انہوں نے بت پرست کافروں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ کم از کم اتنا ہی خیال کر لیتے کہ چلو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد بھی تھا، دشمنی بھی تھی، لیکن کم از کم اتنا تو ملاحظہ کرتے کہ بت پرستی تو ایسی چیز ہے جس کو کبھی بھی پسند نہیں کیا گیا، اور جن کے اوپر کتابیں اتری ہیں ان کے وہ خوب جانتے ہیں کہ بت پرستی کتنا برا کام ہے، تورات انجیل سے اس کی مذمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ بجائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے یہ سوچ کر کہ بھئی یہ کم از کم بت پرست تو نہیں ہے، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں جو تورات انجیل کی دعوت ہے، لیکن اس کے بجائے کہ حضور کے پاس آنے کے بجائے یہ کچھ دشمنوں سے، کافروں سے جا کر انہوں نے دوستی گانٹھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، یقیناً جو کچھ انہوں نے اپنے حق میں اپنے آگے بھیج رکھا ہے، جو اعمال بھیج رکھے ہیں تو وہ بہت برا ہے۔ ان سخط اللہ علیہ، کیونکہ ان اعمال کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گئے۔ وفی العذاب ہم خالدون، اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی، اگر یہ اللہ پر اور نبی پر ایمان لاتے اور اس کلام پر ایمان لاتے جو آپ پر اترا ہے، تو متخذوہم اولیاء، تو یہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے، یعنی بت پرستوں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ ولکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن ان میں سے بہت لوگ ہیں جو نافرمان ہیں، تو نافرمانی کی وجہ سے وہ کبھی صحیح رویہ اختیار نہیں کرتے۔ یہاں یہ بھی بات مسلمانوں کو سوچنے کی ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے، غیر مسلموں سے ایسی دوستی قائم کرنا جس کے نتیجے میں خود مسلمانوں کو نقصان پہنچے، یہ کتنی بڑی معصیت کی بات۔ آج صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ دوستی اور دشمنی کا معیار وہ محض ذاتی مفادات ہو گئے یا سیاسی مفادات ہو گئے، لیکن یہ بات کہ آیا ان سے دوستی کرنی چاہیے یا دوسرے سے کرنی چاہیے، اس بارے میں دین کا کیا تقاضا ہے اس کی طرف نگاہیں نہیں ہیں۔ جو مسلمانوں کے کھلے دشمن ہیں ان کی توقیر کی جاتی ہے، ان کی تعظیم کی جاتی ہے، ان کو ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے، ان کو اعلیٰ ترین لقب دیے جاتے ہیں، اور خود مسلمانوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ کمزور کیا بلکہ حق تلفی پر مشتمل۔ قرآن کی
یہ ہدایات جو ہیں، یہ جو بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن جو کچھ کہتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بس ایک واقعہ ہے کہ جو واقعہ بیان کر دیا گیا اور بنی اسرائیل پہ لعنت کر دی گئی، قصہ ختم ہوا، بلکہ یہ سب کچھ پیغام ہے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے، کہ وہ طرز عمل اختیار نہ کریں جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں نے اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی لعنت کو دعوت دی تھی۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور حقیقت کی طرف مسلمانوں کو متوجہ فرمایا ہے۔ یہ فرمایا کہ یہودیوں اور نصرانیوں کے درمیان اگر مقابلہ کیا جائے تو مسلمانوں کے حق میں یہودیوں کے اندر دشمنی زیادہ ہے۔ مسلمانوں کے مسلمانوں کے خلاف جتنی دشمنی یہودیوں کو ہے اتنی نصرانیوں کو نہیں ہے۔ تو پہلے تو ترجمہ آیات دیکھیے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ تم یہ محسوس کرو گے، یہ پاؤ گے کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادہ سخت عداوت رکھنے والے کون ہیں؟ یہودی ہیں۔ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ ہیں جو کھلم کھلا شرک کرتے ہیں، یعنی بت پرستی کرتے ہیں، وہ تو بہت تمہارے سخت عداوت رکھنے والے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور مسلمانوں کے ساتھ قریبی دوستی، زیادہ قریبی دوستی رکھنے والے وہ کون ہیں؟ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہود بظاہر اپنے عقائد اور اپنے اعمال میں مسلمانوں سے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ یہودی جو ہیں، عرب کے اندر بے شک ایک فرقہ تھا جو حضرت عزیر کو بیٹا کہتا تھا، اللہ کا بیٹا کہتا تھا، لیکن عام طور سے یہودی یہ نہیں کہتے اور وہ اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں۔ تو عقیدے کے اعتبار سے بھی وہ مسلمانوں سے اقرب ہیں۔ دوسرے اعمال کے اندر بھی کہ مثلا طہارت ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، ذبیحہ ہے، اس میں ان کے جو احکام ہیں ان کی شریعت میں وہ مسلمانوں کے احکام سے ملتے جلتے ہیں، لہذا وہ قریب ہونے چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ زیادہ عداوت رکھیں، اور پوری تاریخ شاہد ہے کہ ان کی عداوت ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ زیادہ رہی۔